ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ مصیبت کیا ہے اور کیوں آتی ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ مومن اور مصیبت، مصیبت کیا ہے اور یہ کیوں آتی ہے، مومن کا مصیبت سے کیا تعلق ہے، مومن اور مصیبت کا کیا آپس میں یعنی رشتہ کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے، مومن مصیبت کو کیسے دیکھتا ہے اور مومن کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ مصیبت کو کیسے دیکھتے ہیں۔ مومن کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ یقین اس کو قرآن فراہم کرتا ہے۔ اس یقین کے بعد اللہ پر اس کا ایمان اور توکل اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ ہر مصیبت ایک آزمائش ہوتی ہے اور وہ اپنے مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ دور ہو جاتی ہے۔ مومن جب مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں، یعنی مومن جب صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے درجے اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 21 میں فرمان خدا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہ ان ذالک علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اس کا ترجمہ ہے، نہیں پڑتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں پر، یعنی نہ وہ زمین پر آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، زمین پر بھی آئے گی تمہاری جانوں پر بھی آئے گی، وہ آنے سے پہلے اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کتاب میں، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ بلا شبہ یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ کسی نقصان پر غم نہ کھاؤ اور جو وہ تم کو عطا فرمائے اس پر نہ اتراؤ، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر گھمنڈ کرنے والے اور فخر جتانے والے کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ مصیبت ایک آزمائش کی شکل میں آتی رہے گی، تمہاری اپنی جانوں پر بھی آئے گی، دنیا میں بھی آئے گی، تو یہ ایک آزمائش ہے۔ اس لیے پہلے اللہ نے بتا دیا کہ جن پر یہ مصیبت آئے وہ غم نہ کھائیں کوئی بھی، اور جن کو میں خوشی دوں وہ اس پر فخر اور گھمنڈ نہ کرنے لگیں، کیونکہ اس کا تو ذاتی یعنی اس کی ذاتی کاوش یا ذاتی کیا ہے انسان کا، وہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی خوشی ملے تو انسان کو اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ نہیں پسند کرتے ہر شیخی بگارنے والے متکبر کو، فخر کرنے والے کو۔ مومن کو علم ہوتا ہے کہ ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور انسانوں کے اوپر یا دنیا میں آنے سے پہلے ہر مصیبت کتاب تقدیر میں لکھی ہوتی ہے کہ فلاں مصیبت فلاں بندے پر فلاں وقت آئے گی۔ اللہ کریم نے اس بات کا قرآن میں اعلان بھی کر دیا تاکہ جو بندے اللہ کو رب تسلیم کرتے ہیں ان کے دل دوران مصیبت بھی مطمئن رہیں۔ اس صورت کے نازل ہوتے وقت مسلمان بڑی تکلیف میں مبتلا تھے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی مسلمانوں اور بہت زیادہ تکلیفیں آئی ہوئی تھیں، انہیں ہر وقت دشمنوں کے حملے کا خطرہ رہتا تھا، مسلمانوں پر کفار کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا تھا۔ مسلمان بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ان تکلیفوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ جب مسلمان یہ تکلیفیں برداشت کر رہے تھے تو اللہ کا پیغمبر بھی ان کے ساتھ تھا، ان کے درمیان تھا۔ تمام نبیوں پر مصیبتیں آتی رہی ہیں، ان مصیبتوں کو اللہ کے پیغمبر بھی دور نہیں کر سکے، روک نہ سکے، کیونکہ یہ مصیبتیں تو پہلے ہی کتاب الہی میں لکھی ہوئی تھیں۔
ان کے آنے کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ اللہ کریم نے واضح طور پر بتا دیا کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو اور تمہارا کوئی نقصان ہو جائے تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھ کر صبر کرو اور اس نقصان پر غم نہ کھاؤ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خوشی عطا فرمائے تو اس پر اترانے نہ لگ جانا اور فخر و گھمنڈ نہ کرنے لگنا، کیونکہ تم کسی بات پر اتراؤ گے۔ کس بات پر اتراؤ گے؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ کوئی تمہاری اپنی مرضی سے تم دولت مند بنتے ہو یا اپنی مرضی سے تمہارے پر مصیبت آتی ہے؟ یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر تمہیں کچھ دولت مل جائے، تم بہت امیر بن جاؤ، کوئی بڑی خوشی مل جائے تو اس پہ اترانا نہیں چاہیے، اور وہ خوشی تو اللہ کی دین ہے۔ اللہ کسی بھی گھمنڈ کرنے والے اور شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہر مصیبت اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ دنیا میں اور تمہاری جانوں پر جو آتی ہے وہ پہلے کتاب تقدیر میں لکھی ہوتی ہے۔ اب یہ دوسری آیت ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت کے ساتھ آتی ہے، ویسے نہیں آ جاتی، اللہ بھیجتا ہے تو آتی ہے۔ فرمان خدا ہے سورۃ تغابن آیت نمبر 11، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ جس کا اللہ پر ایمان ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا، اس کے دل کو سکون ہو جاتا ہے، اللہ ہدایت دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ مصیبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے آئی ہے، تو ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، تو جب اس کا وقت آئے گا اللہ دور کرنا چاہیں گے دور ہو جائے گی۔ اس لیے مسلمان کا دل، مومن کا دل مطمئن رہتا ہے۔ ایمان والوں پر جب مصیبتیں آتی ہیں تو خدا پر پختہ یقین ہونے کے باعث ان کو مصیبت میں سکون و قرار رہتا ہے، کیونکہ ان کو علم ہوتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ کے حکم سے آئی ہے۔ جن پر مصیبتیں آتی ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ انہیں کسی بڑے کام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر بطور آزمائش سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ پیغمبروں پر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں اور کچھ کو تو قتل بھی کر دیا گیا۔ اللہ کے نیک بندوں کو آگ میں جلایا گیا۔ جب انسان کسی مصیبت سے سرخرو ہو کر نکلتا ہے تو وہ کندن بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سونے کو کندن بنانے کے لیے اس کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے اور بھٹی میں ڈال کر اس کی میل کچیل دور کر دی جاتی ہے اور خالص سونا الگ کر لیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے بندوں کی اللہ بندوں کو مصیبت میں ڈال کر اس مصیبت کے ذریعے ان بندوں کی میل کچیل دور کر دیتے ہیں اور اس کو خالص توحید پرست مومن بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصیبت کی بھٹی میں ڈال کر کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیتے ہیں۔ مخلص شخص مصیبت کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے اور غیر مخلص شخص نظریہ حق کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مشیت بھی یہی ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے۔ فرمان خدا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 179، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اس کا ترجمہ ہے نہیں ہے اللہ کے چھوڑ دے مومنوں کے اس حالت میں کہ ہو تم جس میں، حتیٰ کہ الگ نہ کر دے ناپاک کو پاک سے۔ مومن مصیبت اور تکلیف میں آزمایا جاتا ہے۔ جو مومن ہیں وہ صبر و ثبات سے کام لیتے ہیں، مصیبت کے وقت صرف خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ تو یعنی مومن پر مصیبت اس لیے آتی ہے کہ اللہ اس کو مصیبت کی بھٹی میں ڈال کر خالص سونا بنا دیتے ہیں، سب میل کچیل دور ہو جاتا ہے، کھرا اور کھوٹا الگ ہو جاتا ہے۔ کھرے بندے کا بھی پتہ چل جاتا ہے جو مخلص ہوتا ہے، اور کھوٹے بندے کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کھوٹے بندے بھاگ جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں اللہ سے، یعنی دور بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی کسی کے در پہ مارا پھر رہا ہے، کوئی کسی کے در پہ مارا پھر رہا ہے۔ اللہ سے مصیبت نہیں دور کرواتے، اللہ سے دعا نہیں مانگتے، بلکہ بس یہی ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں کہ کسی طریقے کا کہیں کوئی یعنی کچھ بھی، کوئی تعویذ مل جائے، کوئی گنڈا مل جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے تو بس وہ ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں کھوٹے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کھڑے کو کھوٹے سے الگ کر کے چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ولا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اسی حالت پر کہ جس میں وہ ہیں، جب تک کہ کھڑے کو کھوٹے سے الگ نہ کر دے۔ تو اللہ کے نیک بندے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر جو نام کے مسلمان ہیں ان کو مصیبت کے وقت ایک ہی خیال آتا ہے کہ کسی بھی طرح یہ مصیبت ہمارا پیچھا چھوڑ دے، ایمان بچے نہ بچے، بس ہماری جان بچ جائے۔ ایمان والوں کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، اللہ ان کی آزمائش کر کے چھوڑتے ہیں، اور آزمائش جو ہے وہ مصیبتوں کی شکل میں آتی ہے۔ فرمان خدا ہے احسب الناس ان یترکوا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا خیال کرتے ہیں لوگ کہ اتنا کہنے پر ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ یعنی صرف یہی کہنا کہ ہم مسلمان ہو گئے بس ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، آزمایا جائے گا، مصیبت آئے گی، اس وقت نہیں چھوڑا جائے گا جب تک وہ آزمائش کی بھٹی میں نہ ان کو ڈالا جائے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اتنے پر ہی نہیں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ کہ ہم ایمان لے آئے اور تمہیں آزمایا نہ جائے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 36 میں ارشاد گرامی ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا سمجھ رکھا ہے انسان نے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا ویسے ہی بلا حساب کتاب، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کو ویسے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو قسمت میں لکھی ہوئی مصیبت آ کر رہتی ہے، جو قسمت میں مصیبت لکھی ہے تمہاری کتاب تقدیری میں اللہ لکھ دیا تو وہ آ کر رہے گی، تم جو مرضی کر لو، جہاں مرضی دوڑ جاؤ، بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ، نہیں، وہ آ کر رہے گی۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سورۃ توبہ آیت نمبر 51۔ کہہ دیجئے اے محمد، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں پہنچتی ہمیں کوئی بھلائی برائی، یعنی نہ کوئی اچھائی اور نہ کوئی برائی، نہ کوئی غمی اور نہ خوشی، مگر وہ جو لکھ دی ہے اللہ نے ہمارے لیے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں اہل ایمان، یعنی جو اللہ نے بلائی برائی مصیبت خوشی لکھ دی ہے نا تمہاری قسمت میں، وہ تو آ کر رہے گی، یہ مومن کا ایمان ہوتا ہے، وہ ضرور آئے گی۔ بس اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ مجھ پر بھروسہ کریں، کیونکہ ہر چیز میری طرف سے آتی ہے۔ جو مصیبت اللہ کریم نے کسی شخص کے لیے لکھ دی ہے وہ ضرور آئے گی، اللہ ہی مددگار ہے اور خوشی بھی دیتا ہے، مصیبت سے بھی وہی نکالتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اپنے جیسے لوگوں کے دروازے نہ کھٹکھٹائیں، کوئی بندہ کسی بندے کی مصیبت دور نہیں کر سکتا، مصیبت دور کر سکتا ہے نہ اس کو خوشی فراہم کر سکتا ہے۔ جو بندے اپنے جیسے بندوں سے مانگتے ہیں وہ گمراہ ہیں، اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، جب اللہ تم پہ فضل کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، جو مرضی کر لے کوئی، اور اگر وہ اپنے فضل و رحمت کو روک لے تو پھر کوئی تمہیں دے نہیں سکتا، کوئی فضل نہیں کر سکتا اگر اللہ فضل نہ کرے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 2، جو کھولتا ہے اللہ لوگوں کے لیے دروازہ اپنی رحمت کا تو نہیں ہے کوئی روکنے والا اس کا، یعنی اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے اس دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جو روک دے تو وہ نہیں ہے کوئی کھولنے والا، اور جس دروازے کو اللہ ہی بند کر دے اس دروازے کو کوئی نہیں کھول سکتا، اس کا اللہ کے بعد یعنی کوئی نہیں کھول سکتا، اور وہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ عزت ذلت اور فضل و رحمت سب من جانب اللہ ہیں، اگر اللہ کسی پر اپنا فضل و رحمت کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر کسی وہ فضل و رحمت روک دے تو پھر کوئی دوسرا اس فضل و رحمت کو دے نہیں سکتا۔ لہٰذا جب اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے تو ہم دوسروں کے پاس کیوں جائیں اور اپنا ایمان برباد کیوں کریں؟ اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی دوسرا بچا نہیں سکتا، یہ اور آیت ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 107 ہے۔ اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی دوسرا بچا نہیں سکتا، اور اگر وہ بھلا کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس کا ترجمہ ہے اگر اللہ پہنچائے تمہیں کوئی تکلیف تو اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں مگر وہی، یعنی تکلیف اگر وہ اس کی طرف سے آئے گی تو پھر دور بھی وہی کرے گا، یعنی
وہی دور کر سکتا ہے، اور اگر پہنچانا چاہے تمہیں کوئی بلائی تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تم پہ رحم کرنا چاہے تو پھر کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ ساری دنیا ایک طرف ہو کے زور لگا لے، وہ اللہ کی رحمت تو آگے رہے گی بندے پر۔ وہ جس کو چاہے اپنا فضل پہنچا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اب بات صاف ہو گئی، کیا کسی قسم کا کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ لہٰذا جو مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مانگ کر جہنم کے مستحق نہ بنو، کیونکہ یہ پکا پکا شرک ہے، اور مشرک کی بالکل مغفرت نہیں۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ اگر تمہاری مدد کرے پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ ساتھ چھوڑ دے تو پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، یہ آیت یہ ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ پس مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ قرآن کریم کی اتنی واضح آیات و احکام کے بعد ہمیں اس بارے میں ضرور غور و خوض کرنی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ ہی قادر و قدیر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا کسی کی مدد نہیں کر سکتا، نہ وہ نفع و نقصان کا مالک ہے، یعنی اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، کوئی بندہ نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ صرف اس سے دعا کریں، اس سے مانگیں، اور اس کے علاوہ دوسرے اپنے جیسے بندوں کے دروازوں اور آستانوں پر دھکے کھاتے نہ پھریں۔ ومن آياته أن خلق لكم